باب نمبر 8 ریگستان۔ عرب شہروں کے تمام بڑے خاندانوں میں یہ دستور تھا کہ ولادت کے فوراً بعد اپنے بچوں کو ریگستان میں بھیج دیں تاکہ ایام رضاعت وہاں بسر کریں اور رضاعت کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی اپنے بچپن کا ایک حصہ بدوی قبائل میں سے کسی ایک میں گزاریں۔ کوئی وجہ نہ تھی کہ مکہ اس دستور سے مستثنی رہتا۔ وہاں تو اس دستور پر عمل کرنے کے لیے ایک قوی سبب بھی موجود تھا۔ وبائیں نادر الوقوع نہ تھیں اور بچوں کی شرح اموات بہت اونچی تھی۔ یہ محض ریگزار کی تازہ ہوا نہ تھی جس میں سانس لینے کے لیے وہ اپنے بچوں کو بھیجتے تھے، وہ ان کے جسموں کے لیے تھی، مگر ریگستان ان کی روحوں کے لیے بھی اپنی فیاضی رکھتا تھا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ قریش نے پابند مقام رہائش اختیار کی تھی، اس سے پہلے کہ قصی نے انہیں حرم کے گرد اپنے مکانات بنا لینے کی ہدایت کی۔ وہ کم و بیش خانہ بدوش اور صحرا نوردی ہی تھی۔ جمی جمائی بستیاں شاید ناگزیر تھیں لیکن تھیں وہ خطرناک۔ ان کے اسلاف کی زندگی زیادہ شریفانہ نہ تھی۔ خیمہ گزینوں کی زندگی ہمیشہ محو سفر، رواں دواں، شرافت نفس اور آزادی غیر منفک ہیں۔ ریگزار میں آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ پہنائی فضا کا وہ مالک و مختار ہے، اور چونکہ وہ مالک و مختار ہے اس لیے ایک معنی میں زمانے کے تسلط سے اس کو مفر بھی حاصل ہے۔ پنہائی فضا اس کے زیر نگی ہے اور وہ بندے شب و روز سے آزاد ہے۔ خیمہ برہم کر کے اپنے جتنے گزرے ہوئے کل تھے سب کو وہ مرگ آشنا حقیقت بنا دیتا ہے، اور آنے والا کل اگر اس کے کب اور کہاں کو ابھی آنا باقی ہے تو اس کی ہلاکت آفرینی کم ہی لگتی ہے۔ اس کے برخلاف شہر کا باشندہ ایک قیدی ہوتا ہے، زمانے کا ہدف بننا ہے۔ زمانہ سب چیزوں کو تباہ و برباد کر دینا جس کا کام ہے۔ شہر بد اتباری کے اڈے ہوتے ہیں۔ کاہلی اور سہل انگاری ان کی دیواروں کے سائے میں دبک کر بیٹھی رہتی ہے، اس طاق میں کہ انسان کی چستی اور پھرتی، حزم اور احتیاط اور بیدار مغزی کی دھار کو کند کر دے۔ ہر شے وہاں روح و زبال رہتی ہے، حتیٰ کہ انسان کی متا گراں وہاں اس کی زبان بھی کم ہی عرب خواندگی کی استعداد رکھتے تھے، لیکن حسن کلام ایک ایسی خوبی تھی جس کو سب عرب والدین اپنے بچوں میں دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ فصاحت اور طلاقت لسان ہوتی تھی اور فصاحت کا تاج شاعری تھی۔ خاندان میں کسی شاعر کا پایا جانا فی الواقع سرمایہ افتخار سمجھا جاتا تھا، اور بہترین شعراء تقریباً ہمیشہ بدوی قبائل میں سے کسی ایک یا دوسرے ہی میں سے ہوا کرتے تھے، کیونکہ ریگستان ہی میں بولی کی زبان شاعری سے قریب ترین ہوتی تھی، اس لیے ہر نسل میں ریگستان سے رابطے کی تجدید کرنی پڑتی تھی۔ پھیپھڑوں کے لیے تازہ ہوا، زبان کے واسطے خالص عربی، روح کی خاطر آزادی۔ قریش کے بہت بچے کوئی 8 سال تک ریگستانوں میں رکھے جاتے تھے تاکہ ریگزار کی آب و ہوا کا ان پر پائیدار اثر ہو سکے، حالانکہ کم تر برسوں کا قیام بھی اس کے لیے کافی تھا۔ بعض قبائل بچوں کی نگہداشت اور پرورش کے تعلق سے اونچی شہرت رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک حوازن کی ایک مضافاتی شاخ بنی سعد بن بکر کا خاندان تھا، جس کا علاقہ مکہ کے جنوب مشرق میں واقع تھا۔ بی بی آمنہ بیٹے کو اسی قبیلے کی کسی عورت کی نگہداشت میں دینے کی موافقت میں تھیں۔ وہ وقفے سے شیرخوار بچے حاصل کرنے آیا کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ کی آمد قریبی زمانے میں متوقع تھی۔ اس موقع پر ان کے سفر کا حال بعد کے برسوں میں انہی میں سے ایک عورت ابو ذؤیب کی بیٹی حلیمہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا شوہر حارث تھا اور خود ان دونوں کا نومولود بچہ جس کو وہ دودھ پلا رہی تھی۔ اس نے بیان کیا، یہ قحط کا سال تھا اور ہمارے پاس سامان خوردنوش میں سے کچھ نہ رہ گیا تھا۔ میں اپنی ایک بھوری گدھی پر سوار ہو کر چل پڑی۔ ہمارے ساتھ ایک بوڑھی اونٹنی تھی جو ایک قطرہ بھی دودھ نہ دیتی تھی۔
تمام رات ہمارا بیٹا ہم کو جگائے رکھتا، وہ بھوک کے مارے روتا رہتا، میری چھاتی میں اس کے پلانے بھر دودھ نہ تھا، اور میری بگدھی اتنی ناتواں تھی اور ایسی لاگر اور لاگری اور کمزوری کے سبب ایسی سست رفتار کہ اکثر میں دوسروں کو اس لیے کہ مجھے بھی ساتھ لیں منتظر رکھتی۔ اس نے بتایا کس طرح انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ کچھ نہ تھا جس سے وہ امید وابستہ کرتے سوائے بارش کے، جس کے نتیجے میں توقع تھی کہ اونٹنی اور گدھی کو یہ سہولت بہم پہنچ جائے گی کہ کچھ چرائی کر لیں کہ ان کے تھن کچھ بھر جائیں، لیکن ان کے مکے پہنچنے تک ذرا بھی بارش نہ ہوئی تھی۔ وہاں پہنچنا تھا کہ انہوں نے شیرخوار بچوں کی تلاش شروع کر دی۔ بی بی آمنہ نے اپنا بیٹا پہلے ایک کو رضاعت اور پرورش کے لیے پیش کیا، پھر دوسری کو، اور بالآخر انہوں نے سب سے کہہ کر دیکھ لیا، سب نے انکار کر دیا۔ حلیمہ نے وضاحت کی، ایسا اس لیے ہوا کہ بیٹے کے باپ سے ہم لطف و کرم کے امیدوار رہا کرتے تھے۔ ہم نے سوچا کہ ایک یتیم بچے کی ماں اور اس کا دادا ہمارے لیے کیا کر سکیں گے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی خدمات کے معاوضے میں راست ادائیگی کے طلبگار ہوتے، یعنی دو ٹوک انداز میں رقم کا مطالبہ کرتے، کیونکہ کسی بچے کو دودھ پلانے کی اجرت لینا عورت کے لیے بے عزتی کی بات سمجھی جاتی تھی۔ مکافات معاوضے کا تبادلہ خواہ کم راست اور کم فوری کیوں نہ ہو، کہیں زیادہ گنجائش رکھتی تھی۔ شہریوں اور بدبیوں کے مابین منافع کا یہ باہمی تبادلہ صورتحال کا فطری تقاضا تھا، کیونکہ ہر فریق اس معاملے میں محتاج تھا جس میں دوسرا غنی تھا۔ سہران ورد کے پاس دینے کے لیے دیرینہ عطیہ الہی اس کا طرز زندگی تھا، حابیل کا طرز حیات قابیل کی ذریات، کیونکہ قابیل ہی تھا جس نے پہلے گاؤں بسائے، املاک و اقتدار رکھتی تھیں۔ صحرا نشینوں کا فائدہ اس میں تھا کہ عظیم خانوادوں میں سے کسی ایک کے ساتھ پائندہ اور پائیدار تعلق قائم کر لیں۔ رضائی ماں ایک نیا بیٹا پا لیتی تھی جس سے وہ توقع رکھتی تھی کہ اپنی اصل پہلی ماں کے علاوہ وہ دوسری ماں کی حیثیت سے اس کو دیکھے گا اور اس سے متعلق اپنی فرزندانہ ذمہ داری محسوس کرے گا، اور اس کے اپنے بچے رضائی بھائی کو اپنا بھائی سمجھے گا۔ رضائی ماں کا شیرخوار بچے سے یہ تعلق محض برائے نام ہی نہ ہوتا تھا۔ عربوں کی رائے ہے کہ چھاتی تو عرض کے وسائط میں سے ایک واسطہ اور وسیلہ ہے، اور یہ کہ شیرخوار دودھ کے ساتھ وہ صفات بھی اپنی فطرت میں اخذ کرتا ہے جو اس کی رضائی ماں میں ہوتی ہیں، لیکن خود شیرخوار سے بہت کم یا کچھ بھی توقع وابستہ نہیں کی جا سکتی جب تک کہ سن رشد کو نہ پہنچ جائے۔ اس دوران عام طور پر اس کے باپ پر ہی انحصار کیا جا سکتا تھا کہ وہ فرائض جو دراصل اس کے بیٹے پر عائد ہوتے ہیں ان کو وہ پورا کرے گا۔ دادا کا بہت دور سے تعلق ہوتا ہے، اور اس معاملے میں انہوں نے جان ہی لیا ہوگا کہ عبد المطلب بوڑھے آدمی ہیں جن کے بارے میں معقولیت کے ساتھ یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ زیادہ دن جئیں گے۔ جب ان کا انتقال ہوگا تو ان کا وارث ان کا بیٹا ہوگا، پوتا نہ ہوگا۔ جہاں تک بی بی آمنہ کا تعلق ہے وہ مفلس ہیں۔ رہا بیٹا تو اس کے باپ کی عمر اتنی کم تھی کہ وہ دولت کیا اکٹھا کر پاتے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بس کوئی 5 اونٹ، بھیڑ بکریوں کا ایک چھوٹا سا غلہ اور ایک لونڈی چھوڑی تھی۔ ابن عبداللہ اس میں شک نہیں کہ عظیم خانوادوں میں سے ایک خاندان کا بچہ تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس سال جتنے بچے رضاعت اور پرورش کے لیے ان عورتوں کو پیش کیے گئے تھے ان میں سبھی سے کہیں زیادہ غریب بچہ تھا۔ دوسری جانب رضائی والدین کے بارے میں ہر چند کی توقع نہ کی جاتی تھی کہ دولت مند ہوں، تاہم یہ خواہش ضرور ہوتی تھی کہ بے حد غربت زدہ نہ ہوں، اور یہ ظاہر تھا کہ حلیمہ اور اس کا شوہر اپنے ساتھیوں میں سے ہر کسی کے مقابلے میں زیادہ مفلوق الحال تھے۔ جب اس کے اور کسی دوسری عورت کے مابین موازنہ کیا جاتا تو دوسری ہی کو ترجیح دی جاتی اور وہی منتخب ہوتی۔ چنانچہ زیادہ وقت نہ گزرا کہ حلیمہ کے سوا بنی سعد کی سبھی عورتوں کو
ایک ایک بچہ دستیاب ہو گیا۔ جو سب سے غریب عورت تھی اس کو کوئی شیرخوار نہ ملا تھا، اور جو سب سے غریب شیرخوار تھا اس کو کوئی رضائی ماں نہ ملی تھی۔ حلیمہ نے بیان کیا، جب ہم نے مکہ سے رخصت ہونے کا فیصلہ کیا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کسی شیرخوار بچے کے بغیر مجھے اپنی سہیلیوں کی معیت میں واپس جانا گوارا نہیں، میں جا کر اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، جیسی تمہاری مرضی ہو سکتا ہے کہ اس بچے کے طفیل اللہ ہم پر فضل فرمائے۔ چنانچہ میں گئی اور اس کو میں نے لے لیا۔ ایسا کرنے کی اس کے سوا کوئی وجہ نہ تھی کہ مجھے کوئی بچہ نہ ملا تھا۔ میں واپس ہو کر اس کو وہاں لے گئی جہاں ہماری سواریاں رکی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کو چھاتی سے لگایا ہی تھا کہ میرے سینے سے اس کے لیے دودھ کا چشمہ جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ! اس نے سیر ہو کر پیا۔ اسی طرح اس کے ساتھ اس کا رضائی بھائی بھی شکم سیر ہوا۔ پھر دونوں سو گئے۔ میرا شوہر ہماری اس بوڑھی اونٹنی کے پاس گیا، دیکھتا کیا ہے کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہیں۔ اس نے اونٹنی کو دوہا، اس کا دودھ پیا، میں نے بھی اس کے ساتھ پیا، یہاں تک کہ اور پینے کی سکت نہ رہی۔ ہماری بھوک کو تشفی ہو گئی۔ ہم نے وہ رات بہترین بسر کی، اور صبح میں میرے شوہر نے مجھ سے کہا، خدا کی قسم حلیمہ ایک بابرکت مخلوق ہے جس کو تم نے لے لیا۔ میں نے کہا، واقعی میں یہی امید کرتی ہوں۔ پھر ہم چل پڑے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہوئی، اس بچے کو ساتھ لے کر بیٹھی۔ میری گدھی نے پوری ٹولی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ان کی گدھیوں میں سے کوئی بھی اس سے قدم ملا کر نہ چل سکی۔ وہ بولی، ستیہ ناس ہو تیرا، ہمارا انتظار تو کر، ہمیں بھی ساتھ ہو لینے دے۔ کیا یہ وہی گدھی نہیں جس پر تو آئی تھی؟ میں بولی، بخدا یہ بالکل وہی ہے۔ انہوں نے کہا، تب تو کوئی عجوبہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ ہم بنی سعد کے علاقے میں اپنے خیموں میں پہنچ گئے۔ اللہ کی زمین پر میں کوئی جگہ نہیں جانتی جو اس سے زیادہ بنجر رہی ہو جتنا اس زمانے میں وہ علاقہ تھا۔ لیکن جب اس بچے کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے ہم لے آئے تو حال یہ ہوا کہ ہمارا ریوڑ ہر شام شکم سیر اور دودھ بھرے تھن لیے گھر آتا۔ ہم انہیں دوہتے، دودھ پیتے، جبکہ دوسروں کو ایک قطرہ دودھ بھی نصیب نہ تھا۔ ہمارے پڑوسی اپنے چرواہوں سے کہتے، چلو جاؤ اپنے ریوڑ کو وہاں چراؤ جہاں وہ چراتا ہے۔ وہ سے مراد میرا چرواہا۔ پھر بھی ان کا ریوڑ بھوکا گھر لوٹتا، بالکل دودھ نہ دیتا۔ اس کے برعکس میرا ریوڑ خوب چر چک کر اور با افراد دودھ لیے آتا، اور اس برکت سے ہماری بہرہ مندی میں فرق نہ آیا، یہاں تک کہ بچے کے 2 سال گزر گئے اور میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا۔ اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے حلیمہ نے کہا، اس کی نشو و نما خاصی ہو رہی تھی۔ پروان چڑھنے میں دوسرے بچوں میں سے کوئی بھی اس جیسا نہ تھا۔ اس وقت تک کہ اس کی عمر 2 سال ہوئی وہ اچھے ڈیل ڈول کا ایک بچہ ہو چکا تھا۔ ہم پھر اس کو اس کی ماں کے پاس لے گئے، حالانکہ اس برکت کی خاطر جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا ہم جی سے چاہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہے۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ میرے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیجیے تا آقا اور قوی اور توانا ہو جائے۔ میں ڈرتی ہوں مبادا کہ وہ مکے کے طاعون کی زد میں آ جائے۔ ہم نے اتنا اصرار کیا کہ بالآخر ایک بار اور انہوں نے اس کو ہماری نگہداشت میں دے دیا، اور ہم اس کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ ہماری واپسی کے کئی ماہ بعد ایک دن جب وہ اور اس کا بھائی رضائی ہمارے کچھ میمنوں کے ساتھ ہمارے خیموں کے پیچھے تھے، بھائی دوڑتا ہوا ہمارے پاس آیا اور بولا، وہ میرا قریشی بھائی سفید لباس میں ملبوس 2 آدمی اس کو لے گئے، لٹایا، اس کا سینہ شق کیا اور اب اپنے ہاتھوں کو سینے کے اندر گھما پھیر رہے ہیں۔ چنانچہ میں اور اس کا رضائی باپ اس کے پاس گئے۔ ہم نے اس کو کھڑا پایا مگر اس کا چہرہ بہت زرد تھا۔ ہم نے اس کو گلے لگا لیا اور پوچھا، میرے لال تجھے کیا تکلیف ہے؟ اس نے جواب دیا، سفید لباس میں ملبوس میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے لٹایا، میرا سینہ شق کیا، پھر اس کے اندر ٹٹولتے رہے، مجھے معلوم نہیں کیوں، کس چیز کی تلاش تھی ان کو۔ حلیمہ اور اس کے شوہر حارث نے ادھر ادھر دیکھا لیکن ان آدمیوں کا کوئی پتہ نہ تھا، نہ وہاں خون ہی تھا نہ کوئی زخم، جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی جو بچوں نے بتائی تھی
کتنی جرح کی گئی، لیکن وہ نہ ان کو بیان واپس لینے پر آمادہ کر سکی، نہ اپنے بیان میں کسی قسم کی ترمیم پر، لیکن ان کے رضائی بیٹے کے سینے پر خراش کا نام و نشان تک نہ تھا، نہ اس کے ننھے بھرے پورے جسم پر کوئی داغ دھبا ہی تھا۔ واحد غیر معمولی شے اس کی پیٹھ کے وسط میں دونوں شانوں کے بیچ تھی، ایک چھوٹا مگر واضح بیضابی نشان، جہاں گوشت خفیف سا ابھرا ہوا تھا، جیسے پیالہ نما شیشے کو رکھ کر دبا دینے سے ابھر آئے، لیکن یہ ابھار وہاں اس کی پیدائش کے وقت بھی موجود تھا۔ بعد کے برسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو زیادہ تفصیل سے بیان کر سکتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 شخص آئے، سفید پوش، وہ ایک طلائی ظرف لے کر آئے تھے جو برف سے بھرا تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑا، میرا سینہ چاک کر کے میرا دل باہر نکال دیا، ویسے ہی دل کو بھی چیر ڈالا اور اس میں سے ایک سیاہ منجمد خون کا لوتھڑا نکالا اور دور پھینک دیا۔ بعد ازاں انہوں نے میرے دل اور میرے سینے کو برف سے دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، ہر ابن آدم کو جس دن اس کی ماں اس کو جنتی ہے، شیطان چھوتا ہے۔